سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2-3 بڑی خوبصورت باتیں، اللہ کی ساری باتیں خوبصورت ہیں جو میرے دل کو بہت زیادہ بھائیں اس میں. ایک تو اللہ نے کہا کہ سارے خوبصورت نام جو ہیں وہ اللہ کے ہیں. اب دیکھیے خوبصورت نام جو ہیں وہ اللہ کے ہیں، یقیناً اللہ کے ہیں. اس کا مطلب کہ ہر چیز جو اللہ کہتا ہے اس کا ایک اینٹی تھیسس بھی ہوتا ہے. نام ہمیشہ اچھے رکھنے چاہیے. وہ جو آپ گوگل کی لغت سے جا کے نام عجیب و غریب ساؤنڈ سنتے ہیں نا، اس کی ممانعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، آپ نے بھی کہا کہ صحابہ کے نام پہ رکھو. پھر توحید کا ذکر ہے، اور پھر اس چیز کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنا کلام جو ہے، مثال میں دے رہا ہوں چھوٹی سی، حضرت نبی پاک نے، نبی نے کہا کہ اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا. پہاڑ کا نام تھا طور. اب وہ طور پہ گئے، نیچے اسحاق کھڑے تھے. اب جب اوپر چلے گئے اور کہا کہ اللہ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرو موسیٰ، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، کر نہیں سکتے. انہوں نے کہا نہیں زندگی. وہ پہاڑ کے اوپر جب اللہ کا جلوہ آیا تو پہاڑ کے اوپر تو جو ہوا وہ ہوا، نبی اللہ جو تھے وہ خود بے ہوش ہو گئے. اب جو لوگ وہاں پہ طور کے پہاڑ پہ جاتے ہیں اور وہ دیکھیں جا کے، اس میں 2 چیزیں بڑی ہی واضح نظر آتی ہیں. وہاں پہ لوگ طور کے پہاڑ سے جو لے کر سووینیرز آتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں، اور ہر پتھر کے اندر جو تجلی خداوند ہے وہ آپ کو نظر آئے گی، چاہے وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہو چاہے بڑا ٹکڑا ہو. وہ تجلی کس طرح سے نظر آتی ہے کہ اس کے اندر ایک لکیر ہے، ایک لائن ہے بلیک کلر کی، جو کہ ایک سوکھے ہوئے درخت کی طرح جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے. یہ ان یوزل ہے کسی پہاڑ کے پتھر کے اندر اس طرح کی ڈرائنگ ہونا، اور جو بھی وہاں سے پتھر اٹھا لیں ویسا ہی ہے. تو جب آپ طور پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک مسجد بھی ہے اور وہ جگہ بھی ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے نبی اللہ عبادت کرتے تھے، لیکن وہاں پہ ایک چرچ بھی ہے جہاں پہ کہ کرسچن جا کے جو ہے وہ بھی عبادت کرتے ہیں، اور وہ بہت بڑی جگہ نہیں ہے. اور وہاں پہ ایک سینیگول جو ہے یہودیوں کے لیے، وہ بھی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ وہ عبادت کرتے ہیں. اگر آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے اس بات کو یاد کریں کہ اللہ اپنی تجلی پہاڑ پہ کیسے پھینکتا ہے، تو پہاڑ یوں لگتے ہیں جیسے چبائی ہوئی چوئنگم جو ہے اس کو منہ سے نکال کے تو آپ رکھتے ہیں. اس طرح یعنی کہ پگھلے ہوئے پہاڑ نظر آتے ہیں. تو خدا کہتا ہے کہ اگر میں ایک کلام جو آپ سنتے ہیں اور آپ کے دل نرم نہیں ہوتے، ان للہ و انا الیہ راجعون، اگر پہاڑوں کے اوپر میں اتارتا تو پہاڑ جو ہے یہ پگھل جاتے اس کلام سے. تو سخاوت بھائی جو ہیں یہ تلاوت سن کے مجھے ابھی کچھ عرصہ پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ کمال بات ہے کہ اللہ نے سارا قرآن جو ہے وہ رسول پاک پہ اتارا، اور ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، ہم کیوں نہیں پگھلتے، یا ہم پہ یہ کیوں نہیں آتا. تو آپ نے اس کا آرگومنٹ جو دیا تھا دیٹ واز کیونکہ یہ نبی کے حوالے سے ملا ہے ہمیں. چونکہ نبی کے حوالے سے ملا ہے تو یہ اس کے اندر ایک نرمی اس لیے بھی آئی ہے کہ یہ رحمت العالمین کی زبان سے سنا ہے ہم نے. اگر ہم نے اس کو ڈائریکٹ سنا ہوتا تو یقیناً ہم بھی کسی نبی اللہ کے ساتھ مقابلے پہ تو نہیں. جب نبی اللہ بیہوش ہو جاتے ہیں اور پہاڑ پگھل جاتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت اور اوقات ہے. اس لیے جب یہ کلام سنیں تو ایک ضرور کام کیا کیجئے، تلاوت کرنا اور تلاوت سننا دونوں عبادت ہیں. لیکن میں بڑی ایمانداری سے یہ سوچتا ہوں کہ لوگوں کو قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا چاہیے اور وضو کی حالت میں ہونا چاہیے. یہ تعظیم قرآن تو اپنی جگہ، یہ تلاوت کی تعظیم جو ہے نا، اس کو کہنے کی، کلام کو کہنے کی تعظیم جو ہے، یہ بھی ضرور اپنی برکات کے اندر شامل کیجیے. ہم پہلے کالر سے چلتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ آج کا دن جو ہوتا ہے وہ قصص الانبیاء کا بھی ہوتا ہے، اور وہ سیگمنٹ نمبر 2 میں انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں میں ضرور آپ کے ساتھ حاضر کروں گا. آمنہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. میں آمنہ بات کر رہی ہوں بلال بھائی. جی بیٹے. گجرانوالہ سے. جی جی. بہت ہی منتوں مرادوں کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے میری. یہ سمجھ سلامت رہیے بیٹا. میں آپ کو بتانا چاہ رہی کہ میرے ہسبینڈ ہے، ان کا نام ہے حسنین عباس. حسنین عباس. ٹھیک. ہاں میری ایک بیٹی بھی ہے فاطمہ، اور وہ ملیشیا میں ہوتے ہیں. کہاں ہوتے ہیں؟ ملیشیا ہوتے ہیں. ملیشیا ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یہ سمجھ لیں کہ میرا میں مطلب آپ سے مشورہ لینا میری زندگی کا سب سے بڑا مطلب مقصد ہے کہ آپ جو مشورہ مجھے دیں گے نا میں اس کے مطابق ہی چلوں گی. میں اب ان سے نا خلا چاہتی ہوں. اچھا. کیونکہ ان کی ایک اور بھی وائف ہے پہلے سے. وہ کیا؟ ان کی ایک اور وائف ہے. اچھا. تو اس طرح ہمیں مطلب میری بیٹی کو مجھے بہت ہی انہوں نے نا ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے. ذلیل کر کے سے مطلب آمنہ 4 سال ہو گیا میں اپنے بھائیوں کے گھر مطلب بیٹھی ہوئی ہوں، میکے میں بیٹھی ہوئی ہوں. اچھا. ادھر نہیں رہنے دیتے نا.
تو میرے ہسبینڈ بھی خرچہ بھیجتے ہیں تمہیں؟ خرچہ بھیجتے ہیں، کبھی بند کر دیتے ہیں 5 ماہ کے بعد، کبھی 6 منتھ کے بعد، اس طرح بھیجتے ہیں، کبھی بھیجنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی بند کر دیتے ہیں۔ آتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں؟ نہیں، ابھی آئے 4 سال ہو گئے آئے نہیں ہیں۔ تو میں اب یہی چاہتی ہوں کہ میں ان کو بولا کہ مجھے علیحدہ گھر لے کے دو، وہ بھی نہیں مان رہے، اور اب میں چاہتی ہوں کہ میں خلا لے لوں ان سے۔ تو یہ بتاؤ کہ خلا لے کے کرو گی کیا؟ اس سے تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ مطلب جس طرح کی یہ ذلیل زندگی گزری ہے، بہت ہی پریشان ہوں، بہت ہی۔ تو نہیں، اس سے آمنہ اس سے حالات کیسے بدلیں گے بیٹا؟ پھر اللہ توکل بدل ہو سکتا ہے بدل جائیں۔ تمہارے پاس تمہاری بیٹی کی عمر کتنی؟ میرے لیے صحیح ہے، بہتری ہے، مطلب خلا لے لوں۔ نہیں بیٹا، دیکھو میری بات سنو، خلا لینا تمہارا شرعی حق ہے، تم لے سکتی ہو۔ یہ ڈیٹیل میں بحث نہیں کر رہا کہ وہ عدالتی خلا ہونا چاہیے کہ نہیں، خلا بہرحال طلاق ہی ہوتا ہے اور وہ آدمی نے ہی دینی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں عدالتیں جو ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں بالکل، عدالتیں جو ہیں انہوں نے ایک اپنا مقصد، اس کو کہتے ہیں ڈیزولوشن آف نکاح، وہ نکاح کو بنیادی طور پر ڈیزالو کر دیتے ہیں۔ لیکن حکمت بھی تو مذہب کا ایک بہت بڑا در ہے نا۔ اگر تو تمہارے پاس کوئی اور پرپوزل ہے کہ تم بہتر زندگی دے سکتی ہو، پھر ایک اور طرح سے بحث ہے۔ لیکن بیٹی تمہاری ہے، بیٹی چھوٹی ہے، بیٹی کا وہ خرچہ کم و پیش اٹھاتا ہے، شادی اس نے کی ہوئی ہے، میں اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ وہ مجرم کیسے ہے۔ لیکن تمہاری ان ہیپینس کی وجہ مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ اٹینشن ڈیفیشنسی ہے، کہ اٹینشن نہیں دیتا وہ، بس اس کے علاوہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ مطلب بچی کا تو خرچہ بھیجے کرے نا منتھلی، مطلب ہر 5 منتھوں سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر تم خلا لے لو تو تم دوبارہ نکاح کہیں کرنا چاہتی ہو؟ ہاں میں کرنا چاہتی ہوں۔ اب آئی نا صحیح والی بات، اس کا نام بتا سکتی ہو؟ نہیں یہ نہیں، میں مطلب یہ پتہ ہی نہیں ہے، میں یہ بس میرے ذہن میں میرے سب یہ بولتے ہیں کہ ادھر سے جان چھڑوا کے تو کر لو دوسرا، اس طرح ساری زندگی، ابھی بچی چھوٹی ہے تو ابھی سوچ لو اس طرح ساری زندگی ذلالت میں کیسے گزارو گی؟ ہاں آمنہ، میں تمہیں تمہارے حق سے روک نہیں سکتا، لیکن میرے خیال میں جب ایک انسان بیٹی سامنے آ جائے تو پھر ذرا تھوڑا سا زیادہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ حضرت آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ اصل میں ان کا مسئلہ جو نظر آ رہا ہے وہ ہے کہ یہ ان سے چھٹکارا پانا چاہ رہی ہیں، ان کا شرعی حق ہے۔ لیکن دیکھیں کہ صرف ضروری نہیں ہوتا کہ ایک مرد سے جو ظاہری طور پہ معاملات ہوتے ہیں وہی ہوں، ایک مرد کا سایہ اور ایک مرد کا نام، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ یہ بھی اگر وہ اٹینشن نہیں دے رہا یا ٹائم نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ کچھ وقت گزرے تو وہ راہ راست پہ آ جائے۔ رہی بات یہ کہ ان کا شرعی حق ہے، یہ عدالت میں کیس دائر کر سکتی ہیں، خرچے کا مطالبہ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو چھٹکارا پانا چاہیں تو وہ بھی یہ تمہاری ثواب دید ہے کہ تم کھلا لینا چاہو یا نہ لینا چاہو، لیکن بحثیت ایک بڑا ہونے کے میں تمہیں مشورہ یہ دوں گا کہ تم ابھی یہ فوری طور پہ کام مت کرو، کیونکہ دل چاہنے کے اوپر یہ کام نہیں کیے جا سکتے۔ خرچہ نہیں دیتا تو میں تو نوکر بھی نہیں کرتا تھا جب میری شادی ہوئی تھی، تو خرچے کے اوپر خرچہ نہ دینے پہ خلائے اگر ہونے لگے تو اس معاشرے میں غریب آدمی تو بیچارہ کبھی شادی شدہ ہو ہی نہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ خرچہ بھیج دیتا ہے اور اکٹھا بھیج دیتا ہے تو میرے خیال میں یہ بچی کے لیے ایک صحت مند بات ہے کہ اس کا باپ ہے، ہو سکتا ہے آئندہ ایک اور بچہ بھی ہو، لیکن تم اگر ایک اور شادی کرتی ہو تو تمہارے لیے ہو سکتا ہے وہ نفع کی بات ہو، لیکن بیٹی کے لیے وہ کسی صورت نفع کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے آئیڈینٹی کے اوپر ایک بہت بڑا کوشچن مارک لگے گا۔ پیاری بیٹی، بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، تم نے 2 چیزیں کرنی ہیں اور اگلے 3 مہینے جو ہے نا وہ اس فیصلے کو سسپینڈ کر دینا۔ 3 مہینے بعد تم نے پھر فون کر کے بتانا ہے، پھر اس کے اوپر ڈیسیژن کرنا، اور اپنے ماں باپ سے بھی۔